السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم والفقراء و مشاکین۔ طریقت اور معرفت حقیقت طریقت کا علم پیش کرتا ہوں۔ تھوڑی یا 10 یا 15 منٹ کے لیے کچھ ہوتے ہیں، 4 باتیں اگر ملتے ہیں تو آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ کے نزدیک جو میری زندگی مقبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیروں سے الجھنا اور فقیروں سے محبت کرے تو دونوں جہاں ملتے ہیں، اور فقیروں سے بحث کریں گے، الجھیں گے، ان کو نفرت کریں گے تو کوئی بھی چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ دونوں جہاں کی دولت ملتی ہے۔ اس خاکی بدن سے کچھ نہیں ہونے والا، اس کو روحانیت میں لے کر جا کے اپنے روح کو روحانیت میں، اپنے نفسوں کو توڑ کر روحانیت میں جانا پڑے گا۔ مکان بننا، میلا مکان کا بننا، لا مکان کیا بنتا ہے؟ یہ مکی کا نہیں ہے اور لا مکان کی باتیں کرتا ہے۔ پیر و مرشد کے سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا آپ کو اللہ، اس کے رسول کی معرفت کی نعمت۔ حقیقی قلب اور شناخت قلب، یعنی قلب کی دیدار کرانے والا، سمجھ لو اللہ کی بھی دیدار کرانے والا اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ عشق کا حاصل وصال بے زوال۔ قلب کیا ہے؟ جمال و ذل و جلال ہے۔ یہ مکان نہیں، یہ نہیں مکان ہے۔ قلب کیا ہے؟ لا مکان ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قلب کی حد کوئی نہیں، لا مکان ہے۔ بس قلب کی تلاش میں سالک کو سیاہ لا مکان ہونا چاہیے۔ سالک یعنی اللہ کی طرف اپنے سب کچھ بند کر اللہ کی راہ میں۔ قلب المومنین عرش اللہ تعالی، قلب المومنین عرش اللہ تعالی، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ خالی پڑھنا بھی نہیں ہے، دیدار بھی کرانا ہے۔ کامل پیر ہوتا ہے، اپنے مرید بھی دل لگایا تو ہی معرفت حقیقت چھوڑتا ہے۔ جب تک اپنے پیر اور مرشد سے دل نہیں لگائیں گے کوئی نقطہ بھی آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ یہ وہ مومن نہیں جس کو حرف عام میں مومن کہا جاتا ہے، یعنی جیسا مومن وغیرہ آڑا نام رہتا ہے، بلکہ مومن اللہ کی نوری، مومن اللہ کی نوری اور صفت کا نام ہے۔ اللہ کی نوری اور صفت کا نام ہے، یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو صفت مومن کا مظہر ہو، یعنی دین کا مظہر ہو۔ سالکین راہ حق کو جاننا چاہیے، ایمان کیا ہے اور مومن کون ہے، مظہر کیا ہے، ظاہر کون ہے۔ قلب کی عظمت کا اندازہ اس حدیث قدسی سے لگایا جاتا ہے۔ قلب کی عظمت کا اندازہ اس حدیث قدسی سے لگایا جاتا ہے۔ لا یشأنی ارضی والاسماہی ولکن یشأنی قلب عبدی المومنین۔ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں، نہ آسمان میں۔ ہاں، بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہے، بندہ مومن کے قلب میں سما سکتا ہے۔ یہ
باتیں ہیں، اس کا خلاصہ بھی اپنے اپنے پیر و مرشدوں سے کر لیجئے، اس کا دیدار بھی کرائیں گے کامل پیر و مرشد۔ قلب میں سما سکتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، این اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، این اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قلب عبادتی، آپ نے فرمایا وہ اپنے بندوں کے دلوں میں موجود ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں میں موجود ہے، اور قلب وہی ہے جس کو قالب کی حیات کہتے ہیں، قلب وہی ہے جس کو قالب کی حیات کہتے ہیں، اور قلب وہ نہیں جو سینے میں بائیں طرف دھڑک رہا ہے، یعنی گوشت کے لتڑے کو دل یا قلب نہیں کہتے۔ جس کو میڈیکل سائنس میں ہارٹ دل کہتے ہیں۔ ہارٹ صرف انسان کی طبی حالت کو تبدیلی رکھتا ہے، یعنی خون کو چلاتا ہے، فلٹر کرتا ہے، خون کو فلٹر کرتا ہے۔ انسان کی طبی حالت کو تبدیل رکھتا ہے اور طبی بے اعتدالی کا پتہ دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ ناس 30 پارہ نمبر۔ اور میں پناہ مانگتا ہوں اس خناس کے وسوسوں کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یعنی خیالات، بے چینی پیدا کرتا ہے۔ یہ جن اور انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ پناہ مانگتا ہوں اس خناس کے وسوسوں سے، اس شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ مشہور عام دل خناس کا گھر ہے، عام دل خناس کا گھر ہے، جہاں سے وسوسہ پیدا ہوتے ہیں خون میں۔ ایسے ناپاک دل پر پاک کلمات کی ضربیں کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ اے طالب اللہ، وہ قلب اور ہے جو قلب المومنین عرش اللہ تعالیٰ کے مصداق ہوتا ہے۔ اس قلب کا پتہ وہی پیر دے سکتا ہے، اس قلب کا پتہ وہی پیر دے سکتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مانند ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اسی قلب کا مطالعہ کرتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ اہل نظر کے نور سے بنتے ہیں دل یہاں، اہل نظر کے نور سے بنتے ہیں دل یہاں، دل جس کو تم نے سمجھا ہے وہ کیا نہ پوچھے۔ نفس بت
बुत परस्त का पहचानना मुश्किल हासिल है, कैसे दीद बना ना पूछे, कैसे दीद बना ना पूछे। हक में हक ही हक है, हक में और क्या होगा। मन तो तू है, ना दोई तोई का कुछ शाबा होगा। जिस आदम कल्ब इसरारे कल्ब बातिन, जिस आदम कल्ब इस कल्ब का जो हजरत आदम में दम बनकर मजहर इस्म जलाल का मजहर है, वो दम से आदम, और दम क्या है, दम ही हजरत इंसान में मजहर अल हजाब अल गराब अल हजाब वल गराब है। बस हमने ना चाहते हुए भी इस राज को फाश कर दिया कि जिसको सूफिया इकराम ने इब्तदाई दौर से आज तक राज रखा था। और कल्ब क्या नहीं, अभी कल्ब बहुत दूर है, बहुत बताना पड़ता है, अभी इतना पढ़ने से नहीं। फिर भी मैं जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको ये किताब ही पढ़ के सुना रहा हूँ। इस राज को फाश कर दिया जिसको सूफिया इकराम ने इब्तदा दौर से आज तक राज रखा था। और कल्ब राज रखना भी इंतहाई जरूरी था, मगर आज के दौर में हम पर यह लाजिम हो गया कि हम इस राज को फाश कर दें, क्योंकि फिल ज़माना इल्म कालिब पर इस कदर जोर दिया गया है कि इंसान कल्ब और हकीकत कल्ब को मुतलक भूल गया है। जब कल्ब की बात आती है तो सीने के बाईं तरफ लटके हुए दिल को कल्ब मानकर ज़रबात जिक्र लगाने की सही करते हैं, हालांकि हकीकत कुछ और ही है। वो बिल्लाही व तौफीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु, और यही कल्ब इन तमाम अज़कार की असल है जो सूफिया इकराम में मरूज रहे हैं। सिलसिला कादरिया के तरीके मुताबिक राह सुलूक में अज़कार सिर्फ 7 हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।